السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج جو پروگرام ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے ڈومیسٹک پولیٹکس اور دوسرا انٹرنیشنل پولیٹکس۔ پہلے حصے میں آپ کو پاکستان کے متعلق بتاؤں گا، دوسرے حصے میں فلسطین کے متعلق بتاؤں گا۔ سب سے پہلے پاکستان کی طرف چلتے ہیں، جہاں نگاہ ڈالتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ حقیقت ہے، اور اس کو جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں برا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں کیونکہ فور کاسٹنگ بھی کرتا ہوں اور کیوں پامسٹری بھی میں کرتا تھا، لیکن اب تو میں نے روک دیا اس کو۔ جس وقت یہ پی ٹی آئی آئی تھی نا، الیکشن لڑ رہی تھی اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جیتے گی، تو اس وقت میں نے ایک دوست کو بتایا تھا پاکستان میں، وہ لاہور میں ہے، وہ وٹنس دے سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا، ایسے شخص، کیونکہ میں اس کا ہاتھ دیکھا تھا، تو ایسے شخص زیادہ ان کے اندر رجحان جو ہوتا ہے نا سوسائٹ کا ہوتا ہے ویسے، لیکن اللہ نہ کرے وہ کریں۔ لیکن اب جو خبریں اڑ رہی ہیں ان کے متعلق، ان کی اپنی لیڈرشپ کے اندر ہی جو لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ 2 دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی سیلف کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسپیشل میجرز لے ان کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی مس ہیپ ہو گیا تو جو باہر کی فورسز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی، کیونکہ اصل بات یہ ہے نا کہ انہوں نے محنت کر کے کوئی چیز حاصل نہیں کی، اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے جو محنت سے حاصل کرتا ہے۔ ایکچولی سونا جو ہے نا، بنانا جو ہے نا وہ تو آسان ہے، لیکن سونا کمانا بڑا مشکل ہے۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیونکہ ان کو ہر چیز اقتدار مل گئی، اور وہ جو کپ تھا وہ بھی انہوں نے جعلی طریقے سے لے لی، ہر چیز انہوں نے جعلی طریقے سے لی، تو ان کے اندر وہ رجحان پیدا ہو گیا کہ وہ ناکامی برداشت کر نہیں سکتے۔ سائیکولوجیکلی جو ہے نا وہ نفسیات ان کی اس طریقے کی ہو گئی ہے، وہی سمجھ رہے تھے کہ میں ہر طریقے سے اگر میں آرمی کے چیف کو ملا لوں گا یا چیف جسٹس کو ملا لوں گا تو میں ہر کام میرا ہو جائے گا، لیکن وہ اس سے تو کوئی فائدہ نہیں، ایسے تو کبھی بھی نہیں کام ہوتا کہ آپ پسندیدہ لوگوں کو لیں۔ کام اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کے پسند کے لوگ خود آئیں، آپ نہیں لیں ان کو۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کا کام لوگ دیکھیں، آپ نے کوئی کام نہیں کیا، 4 سال آپ نے ضائع کیے پاکستانیوں کے، ایکچولی سوائے ہیلی کاپٹر کے اندر سوار ہو کے چلے گئے۔ میں تو جب مانتا جب یا تو آپ وہاں رہتے اسلام آباد میں یا بس سے جاتے، لوگ تو سائیکل پہ جاتے ہیں، جو مغرب کے جو پرائم منسٹرس ہیں وہ سائیکل پہ جاتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کی بیٹی کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ کل میں نے اس کا فوٹو دیکھا، بھائی وہ تو ظاہر اسی معاشرے کی ہے، وہ تو کرے گی، ہے میں اس پہ پرسنل اس پہ نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے پی ٹی آئی، کیونکہ ان کو سمجھ بالکل بھی نہیں آ رہی ہے۔ دو باتیں ہیں ان کے اندر، جو کمی ہے ان کے اندر، ہر انسان کے اندر ویکنیسز ہوتی ہیں، ایک تو تکبر بہت زیادہ ہے، اور دوسرے ان کو انسان کی پہچان نہیں ہے، اور شاید تیسرا بھی یہ ہے کہ بڑی جلدی اعتماد کر لیتے ہیں۔ وہ ایک تو بات یہ تھی، وہ اس کی بھی سائیکولوجی ہوتی ہے کہ جو بہنوں میں پلا ہوتا ہے نا بھائی، اور ماں کا لاڈلا ہوتا ہے تو وہ شائی ہو جاتا ہے، وہ بول نہیں سکتا زیادہ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ بول نہیں پاتے زیادہ۔ بھائی گن اس سے زیادہ وہ ملنگ جو ہے کے پی کا، وہ بول لیتا ہے، ڈانس بھی کر لیتا ہے، بندر کا تماشا بھی دکھا لیتا ہے، ہر چیز کر لیتا ہے وہ، لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ پیچھے بیٹھ کے تو وہ سلگا دیتے ہیں، تیلی لگا دیتے ہیں، لیکن آگے نہیں آ سکتے۔ تو ایسے لیڈر کو آپ چاہیں گے کیا آئے گا؟ آپ ابھی بھی وقت ہے، میں چیف صاحب کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، سر دیکھیں آپ اس کو دیکھیں، میں جو ہے نا یہ فیصل صاحب کو، فیصل واڈا صاحب کو، آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے اس کے ماتھے پر جو ہما بیٹھا ہے نا اقتدار کا، وہ نظر آ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ دلیر بھی ہے، اور اسی نے عمران خان کو انکار کیا تھا سائن کرنے سے، جو بند لفافے میں سائن کروایا تھا نا، اس کو انکار کیا تھا کہ بھائی میں نہیں کرتا سائن۔ اس کے اندر جرت بھی ہے، دلیری بھی ہے، سمجھداری بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، ہر چیز ہے۔ جب آپ دوسرے لوگوں کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو ان کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ میرا نہ رشتہ دار، نہ میں تو قسم سے کہ میں تو ملا بھی نہیں ان سے، لیکن دیکھ کر انسان بتا دیتا ہے، آبزرویشن اگر آپ کی کیپیبلٹی ہے نا تو آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ ان کو لیں بھی بنائیں وزیر اعظم ٹیمپریری، 6 مہینے کا ٹائم دیں، الیکشن کروائیں، اور الیکشن کے اندر جو بھی ٹیم آتی ہے، جو بھی آتی ہے جماعت، اس کو آنے دیں، خود بخود ہی وہ صحیح ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے اندر۔ اس کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہوتی، جو سیاستدان ہوتے کمزور ہوتے ہیں، آپ اپنا ڈنڈا تیار رکھیں۔ اور وقت ایسا آ گیا، کیونکہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، آپ اس کو بات کو سمجھیں، جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے نا، اس آگ جو بھڑکی ہے نا،
جو بیروت کے اندر بھڑکی ہے وہ آگ، اس کے شعلے پاکستان تک پہنچ جائیں گے. یہ میں ابھی سے فور کاسٹ کر رہا ہوں آپ کو. بہت احتیاط اور بہت سمجھداری کی ضرورت ہے. اس لیے اب دوسرا حصہ ہم شروع کرتے ہیں پولیٹکس کا، جو کہ وہاں کا ہے بیروت کا. عملاً تو ہار چکے ہیں فلسطینی. اب وہ لاکھ کہہ دیں کہ یار ہم اب نئے سرے سے شروع کریں گے، وہ نہیں کر سکتے اب. یہ میرا بذاتی خیال ہے. آج دیکھیے ایران کے صدر کا بیان آیا کہ ہم سے تو جھوٹ بولا صدر نے، امریکی صدر نے، کہ تم بدلہ نہ لو تو جنگ بندی میں کرا دوں گا. یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا، جو بڑے بڑے جبے پہنتے ہیں اور اوپر سر پہ ٹوپی لگا دیتے ہیں، ان کو جب تک یہ ختم نہیں ہوگی نا، یہ جو مردار قوم ہے نا، چاہے پاکستان سے یا ایران سے یا افغانستان سے، جب تک مسلمانوں کا جو مستقبل ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مصطفیٰ کمال اتاترک نے بہترین کیا تھا کام. ان کے لیے وہی کام ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ ان کو کیا پتہ سیاست کا، ڈپلومیسی ان کو کیا پتہ. یہ تو بیٹھ کے بس بسم اللہ کہہ کے، بسم اللہ کہنا کوئی بری بات تھوڑی ہے. جب مرغے چرغے کھا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے. تو اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ تو صدر تو جھوٹ بول سکتا ہے نا، امریکی صدر ہے، آپ سوچیں نا، آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ یہ کہتے کہ پہلے آپ جنگ بندی کراؤ، پھر میں ٹھیک ہے، پھر بدلہ میں نہیں لوں گا. آپ کس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ یار میں برا بھی نہ بنوں، میں نقصان بھی نہ ہو. بھائی میرے، جب آپ جنگ کے اندر کودتے ہیں تو آپ کو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ بھی تو تھا نا طارق بن زیاد. اسٹریٹجی دیکھیں آپ، اس نے اپنے جہاز جلا دیے تھے تاکہ جا نہیں سکیں لوگ. بالکل جاہل آدمی تھا بیچارہ، ان پڑھ تھا، تیونس کا تھا، کالا، لیکن اس نے دیکھو کتنے زبردست طریقے سے اسپین کے اندر حکومت بھی کی. اب جا کے وہ اسپین میں شکست ہوئی ان کو، پھر اسپینش آ گئے اور سنبھال لیا انہوں نے اسپین کا کام. اسی طریقے سے فلسطینی قوم ختم ہو چکی ہے. اب اس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. اب نئے سرے سے آپ تاریخ کی کتابیں لکھیں. اسرائیل یہودیوں کا اسرائیل ہے اور وہ رہے گا، اور ان سے دوستی بڑھائیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اسرائیلی ہوں یا کوئی اسرائیلیوں سے محبت ہے مجھے، لیکن مجھے نفرت نہیں ہے، کسی سے بھی نفرت نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو تھا نا، اب بیڑا غرق تو کیا نا مسلمانوں کی ہسٹری کا، تو بیڑا غرق کر چکے نا. یہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ بھائی دوستی کس طرح کاٹی جاتی ہے. خام خواہ کے اندر پراکسیز کو آپ لا رہے ہیں. آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں. امریکہ کو اگر آپ کے پاس تعلقات ہیں، ان سے ڈائریکٹ بات کریں کہ بھائی دیکھو میرا یہ مسئلہ حل کرو، تو تم میرا اٹامک جو وہ ہے حصول جو ہے اس کو جاری کرواؤ، تو میں تمہارے لیے ساری کام کر سکتا ہوں. یہ ہوتا ہے طریقہ. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. میں نے پڑھا تھا، یہ بات اور سچی بات ہے، اس پہ فلم بھی بن چکی ہیں. عراق نے صدام جب تھا تو اس نے ایٹمی بجلی گھر خریدا تھا یا ری ایکٹر خریدا تھا. کیا تھا، 75 کی بات ہے غالباً، یا 78 کی بات ہے. اور جس دن افتتاح سب کمپلیٹ ہو گیا تھا، افتتاح ہو گیا تھا، تو اسرائیل کو تو پتہ چل جاتا ہے. اس نے اس رات کو بمبارمنٹ کر کے اس کا سارا، جس دن صبح افتتاح ہونا تھا نا، رات کو سارا کچھ تباہ کر دیا. اور ایک بھی نقصان نہیں ہوا، ایک آدمی بھی نہیں مرا. سارے لوگ واپس آ گئے. میرا خیال ہے اس کے اندر اس کا جو ہے نتن یاہو کا بھائی بھی تھا شامل پائلٹ میں. تو انہوں نے یہ کہا، جو کرنل تھا اس کا میں انٹرویو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس بات پہ تعجب نہیں ہوا کہ ہم نے تباہ کر دیا سب کچھ اور ہم خیریت سے آ گئے. مجھے تعجب یہ ہوا کہ نیچے سے ایک گولی بھی نہیں چلائی گئی. یہ مسلمان جو ہے نا، یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے یہو کہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے. ان کے اندر نفاق ہے، ان کے اندر لڑائیاں ہیں، ان کے اندر فرقہ ہے. دیکھا کتنے 10,000 تو فرقے ہیں ان کے اندر. یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلانا یہ. اب میں پاکستانی ٹی وی کو دیکھتا رہتا ہوں، ہر مولوی ایک دوسرے کو فتوی دے رہا ہے کہ اس کو قتل کر دو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور پھر دیکھیں اس پہ نہیں بولتے. جو بیچارے ڈاکٹر کو مار دیا، بیچارے کو بے گناہ، یا جو سری لنکا کا مینیجر کو مار دیا، وہ واپس تو نہیں آ سکتے نا. آپ اس کو نقصان کو دیکھیں. ایسی سوچتے کیوں نہیں آپ؟ ایک دفعہ آدمی چلا گیا تو وہ چلا گیا. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو میں ضرور اسی لیے بار بار تنبیہ کر رہا ہوں، سر ہوش کے ناخن لیں. آپ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں جس کے اندر عوام خوش ہو جائے. عوام خوش نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. عوام بھوکی بھی مر سکتی ہے. اگر ملک کو ضرورت ہے نا کہ بھائی ہمیں بنانا ہے، اسلحہ خریدنا ہے، یہ خریدنا، یقین مانی اتنی سی عوام ہے کہ وہ کچھ نہیں کہے گی. کہ وہ کہے گی ٹھیک ہے ہم بھوکا بھی مر جائیں گے. بھٹو صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم 1,000 سال تک گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ بڑا وہ دیکھیں نا، سناریو دیکھیں کہ بھائی
پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اس کو رول کرنا چاہیے، اس کو افغانستان کو اپنے انڈر میں لانا چاہیے، اس کو ایران کو اپنے انڈر میں لانا چاہیے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ دوستی میں انڈر وہ لانا چاہیے، یہ کنفیڈریشن بنانا چاہیے، بڑا کنفیڈریشن، کیونکہ انڈیا آپ کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اب آپ میں کوئی دم نہیں ہے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو طاقتور بنائے، طاقت تو ہے لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے، ہمت نہیں ہے۔ اب ایسے جیسے فلسطینی ہار گئے، اب ان کے اندر نہیں ہے ہمت، ایران ہے ہار گیا، ایران کے اندر بھی ہمت نہیں ہے، ایران ختم ہو چکا۔ بھائی ایسے کیا کرو گے تم نعرے لگا کے کہ اللہ کے بس نعرے لگاتے رہتے ہو؟ تمہیں پتہ تو ہے کہ بھائی اللہ نہیں بولے گا، اس نے ایک رول بنا دیا، سیٹ کر دیا کہ آپ نے جب دنیا میں نے بھیج دیا، یہی اس کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ کو دنیا میں بھیجا، اب آپ نے خود ہی سارا کام کرنا ہے۔ اب اگر ہر چیز کے اندر اللہ یہ کر دے، اللہ فلسطین اس کو اسرائیل کو غرق کر دے، بھائی نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، وہ کیوں کرے گا؟ اس کے بھی تو وہ آدمی ہے نا، اللہ کے تو سبھی آدمی ہے نا، آپ کی بات کیوں مانے گا؟ مجھے یہ تو بتا دو نا، آپ کے اندر کون سی سرخاب کے پر ہے؟ آپ کون سی بڑی اچھی قوم ہے؟ آپ نے بڑے ظلم کیے، آپ نے جو تھا جب وقت دار میں ہوتے تھے، میں کسی ایک دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، عورتوں کو خوب عیاشی کی تھی، دل کھول کے عیاشی کی تھی۔ تو اگر آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو اٹھیں اور صحیح طریقے سے خدمت کیجیے، پاکستان کی وہ طاقتور بنائیں، پاکستان کا امیج اچھا بنائیں، عوام کو خوشحالی دیں، اور دیکھیے کیسے نہیں آپ کا نام ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چانس دیتا ہے، بار بار چانس تو نہیں دیتا ہے نا، تو اس چانس کو اویل کریں۔ اور پی ٹی آئی کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو بھول جائیں اور اس کی جگہ کوئی دوسرا، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بھائی یا تو وہی بن جائے گا، میرا خیال ہے جو کلندر جو ہے کے پی کا جو ڈانس کرتا ہے اس کو ہی بنا دیں پی ٹی آئی کا ہیڈ، وہ بھی ٹھیک چلا لے گا، مل ملا کے وہ بھی کر سکتا ہے کام۔ لیکن عمران خان کے پیچھے اب بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، خام خواہ اپنا پیسہ ہی برباد کریں گے آپ، اور نوجوان بچے جو اپنا کیریئر خراب کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ یہ بھائی میرا مخلصانہ مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، اگر پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں سراب پیچھے تو بھاگتے رہیں، آپ کو ملے گا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے نا، وہ ختم، ڈھیر ہو گیا، مٹی کا ڈھیر، مٹی کا شیر تھا وہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں۔